ناولز کویسٹ کے تمام سننے والے سامعین کو مدثر کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج پھر میں ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے قیمتی لاش، جسے تحریر کیا ہے شیخ الیاس نے۔ دوستو، ناول پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ناول کویسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز کا لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے گھٹنے میں درد ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ سال بعد چرچ میں آیا تھا۔ قربان گاہ کے قریب گھٹنوں کے بل جھکے اسے بڑی دیر ہو گئی تھی۔ پھر اسے یوں لگا جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو اور وہ اب کبھی ٹھیک سے نہیں چل سکے گا۔ اس کی ٹانگوں میں آگ کی لہریں سی دوڑ رہی تھیں۔ اس کے بائیں جانب قربان گاہ کے بالکل سامنے فرش پر چارلی بروڈی کا تابوت رکھا تھا، جس پر سیاہ غلاف چڑھا ہوا تھا۔ نک لاویٹو نے اس کی بے چینی محسوس کر لی اور اسے تیز نظروں سے گھورا۔ امین فوراً ہی دوبارہ جھک کر ساکت ہو گیا۔ درد کی وجہ سے اس کے چہرے پر کرب کے آثار پھیل گئے۔ نک لاویٹو اسے سوگ کی کیفیت سمجھ کر مطمئن ہو گیا اور پھر تابوت کی طرف دیکھنے لگا۔ چارلی بروڈی کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ وہ چولہے پر کافی کا برتن رکھ رہا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا۔ وہ اوندھے منہ آگ پر گرا دم توڑ دیا، لیکن اس کی تدفین کا اہتمام اس شان و شوکت سے کیا جا رہا تھا جیسے وہ تنظیم کا کوئی بڑا ہو، حالانکہ وہ ایک معمولی سا ہرکارہ تھا جس کا کام نیو یارک سے بالٹیمور تک سپلائرز کے لیے پیغام اور مال کا لانا اور لے جانا تھا۔ 4 سال کے دوران ایلن کے سامنے یہ تنظیم کے پہلے سرگرم کا رکن کی موت تھی، جسے اس قدر اعزاز سے دفنایا جا رہا تھا۔ اس صوب بھی تنظیم کا ایک معمولی کارکن تھا، مگر سال پہلے اس کی تدفین میں صرف 27 آدمی آئے تھے اور تنظیم کے بڑوں میں سے صرف ایک آدمی، ڈونلڈ شارٹ نے جنازے میں شرکت کی تھی۔ یہ شخص 18 سال تک اس کے باپ کا باس رہ چکا تھا۔ لوگ دو کی قطار میں چرچ سے باہر آنے لگے۔ چارلی بروڈی کی بیوہ اور آرچی فرگوسن سب سے آگے تھے۔ آرچی فرگوسن تنظیم میں لڑکیوں کے سیکشن کا سربراہ تھا۔ چارلی بروڈی نے کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا اب اس کی بیوہ کو آرچی کے ماتحت کام کرنا تھا، جس طرح وہ شادی سے پہلے کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پوری تقریب میں آرچی کے قریب ہی رہی۔ ایلن نک لاویٹو کے ساتھ باہر آ گیا۔ سڑک پر بہت سے لوگ جمع تھے، ان میں بچے بھی تھے اور بڑے بھی، اور وہ نک لاویٹو کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو بدماشوں کی سب سے بڑی تنظیم کا سربراہ اور بے انتہا دولت کا مالک تھا۔ ایلن جانتا تھا کہ اس ہجوم میں کہیں اس کی ماں بھی ہوگی، جو اسے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی۔ چارلی بروڈی کی بیوہ رونے لگی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چارلی بہت اچھا آدمی تھا، وہ سسکیاں بھرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ہم نے 17 خوبصورت مہینے ایک ساتھ گزارے تھے۔ اس نے ایک چھوٹا سا رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ آرچی اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نک لاویٹو نے قریب جا کر اس کا شانہ تھپکا۔ بس کرو بابی، وہ بولا۔ چارلی بہت اچھا آدمی تھا، وہ ہمیں کافی عرصے تک یاد رہے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو نک، وہ اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی۔ اس عرصے میں لوگ اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ چکے تھے۔ پھر یہ قافلہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ چارلی کو دفنانے کے بعد کاروں کی طرف واپسی کے وقت نک ایلن کے قریب آ گیا۔ اس کی قبر کو ذہن میں رکھنا، اس نے سرگوشی کی۔ تمہیں آج رات یہ قبر دوبارہ کھودنی پڑے گی۔ ایلن حیرت سے منہ پھاڑے قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے کام کیے تھے، مگر کسی قبر کو لوٹنے کا کام اسے کبھی نہیں سونپا گیا تھا۔ ریمنڈ ایلن فریڈ بی ایلن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ سینٹ نکولس ایونیو میں ایک چھوٹے سے اسٹور کا مالک تھا۔ بظاہر وہ سگریٹ اور رسالے فروخت کرتا تھا، مگر اندر ایک کمرے میں رات دن جوا ہوتا تھا اور وہاں ٹیلی فونوں پر بھی بازیاں لگائی جاتی تھیں۔ اسے تنظیم کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی اور تھوڑا بہت وہ نفع بھی اس کا تھا جو سگریٹ اور رسالوں کی فروخت سے حاصل ہوتا تھا۔ ایلن کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے سے پیرس سٹائل بیوٹی شاپ پر کام کیا کرتی تھی اور اب وہاں کی قدیم ترین اور قابل اعتماد ملازمہ سمجھی جاتی تھی۔
ایلن کا باپ خود بھی جوئے کا رسیا تھا، اس لیے یہ گھر مالی مشکلات کا شکار رہتا تھا۔ میرا کسی سے تعارف کرا دو ڈیڈ، ایلن نے ہائی اسکول سے ڈپلومہ حاصل کرتے ہی اپنے باپ سے کہا تھا۔ میں تنظیم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے باپ کی وش اختیار نہ کرنا ایلن، اس کی ماں نے کہا۔ 34 سال میں آج تک وہ اسٹور سے آگے نہیں بڑھ سکا، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ آخر نک روبرٹو نے بھی تو اپنے کام کی ابتدا نیچے سے ہی کی تھی۔ پھر اگر کورنیلی والا معاملہ نہ ہو جاتا تو ایلن کی عمر بھی اپنے باپ کی طرح تنظیم کے بڑوں کے قدموں ہی میں گزر جاتی۔ کورنیلی بھاری بھرکم اور انتہائی خوش مزاج آدمی تھا۔ وہ کئی برسوں سے نک روبرٹو کا پارٹنر اور دایاں بازو بنا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ حرص و طمع کا شکار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ نک روبرٹو کو ختم کر کے اس کی جگہ خود تنظیم کا سربراہ بن جائے گا۔ اس کام میں وہ تنہا نہیں تھا، درمیانی عہدے کے کئی آدمی بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے، جن میں ایک ڈونلڈ شارٹ بھی تھا جو ایلن کے باپ کا باس تھا۔ 18 سال کے طویل عرصے میں ایلن کے باپ نے اس کے دل میں کافی جگہ بنا لی تھی۔ ڈونلڈ نے یہ بات اس کے باپ کو بتا دی۔ کسی غلط آدمی کا ساتھ مت دینا فریڈ، شارٹ نے اسے مشورہ دیا۔ اب خاموش تماشائی بنے رہو۔ فریڈ نے گھر آ کر یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی۔ وہ تو جیسے کسی ایسی ہی بات کا صدیوں سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ اچھل پڑی اور بولی، تمہارے بیٹے کو آگے بڑھنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ عہدے نے پرتعیش زندگی اور ہر وہ چیز جو تم کبھی حاصل نہیں کر سکے تمہارے بیٹے کو مل سکتی ہے۔ اس میٹنگ میں ایلن کو بھی شامل کر لیا گیا۔ کورنیلی کو جانتے ہو نا؟ فریڈ نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ایلن نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ نک روبرٹو کا تختہ الٹ کر اس کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ ایلن کی آنکھوں میں حیرت چمک اٹھی۔ تم جاؤ اور یہ بات نک روبرٹو کو بتا دو، اس کے علاوہ اور کسی سے بات نہ کرنا۔ نہ جانے کون کون کورنیلی کے ساتھ ہے، سمجھے؟ ایلن نے سب اسبات میں گردن ہلا دی۔ اگر نک روبرٹو نے ثبوت مانگا تو؟ اس نے پوچھا۔ کورنیلی پینشن فنڈ میں سے رقم خرد برد کر رہا ہے اور یہ رقم وہ نک روبرٹو کے نام سے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہے۔ نک روبرٹو ثبوت مانگے تو یہی بات اسے بتا دینا۔ ایلن کسی نہ کسی طرح نک روبرٹو سے تنہائی میں ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ساری بات اسے بتا دی۔ نک روبرٹو ایک دم بھڑک اٹھا اور اس نے ایلن کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم میرے برسوں پرانے دوست پر الزام لگا رہے ہو، وہ غصے سے دھاڑا، لیکن جب ایلن نے اسے غبن والی سازش کے بارے میں بتایا تو نک سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے اس وقت کورنیلی کو بلا بھیجا۔ اب اس کے سامنے بتاؤ، اس نے ایلن سے کہا اور وہ کپکپا کر رہ گیا، مگر وہ بات اس سے دہرانی ہی پڑی تھی۔ میں نے اب تک لڑکے کی بات کی تصدیق نہیں کی ہے، نک روبرٹو کورنیلی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مجھے اس کی بات کی تصدیق کرنا پڑے گی؟ کورنیلی غرایا۔ گندی نالی کا کیڑا، یہ کہہ کر وہ ایلن کی طرف جھپٹا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ نک روبرٹو نے اطمینان سے اپنی دراز کھولی اور گن نکال کر ایلن کی طرف اچھال دی۔ اس کی زندگی میں گن پکڑنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ کورنیلی کے ہاتھ اس کی گردن پر پہنچ رہے تھے۔ ایلن نے آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھوں سے پستول پکڑ کر اس کا ٹریگر دباتا چلا گیا۔ کورنیلی کے بدن پر 5 سرخ پھول ابھر آئے اور وہ فرش پر گر کر ساکٹ ہو گیا۔ آج سے تم میرے دائیں بازو ہو لڑکے، نک نے کہا۔ دائیں بازو، اور اس کے ساتھ تمہیں وہ تمام مراد حاصل ہوں گی جو کورنیلی کو حاصل تھیں۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی اور اس کے 1 سال بعد ہی ایلن کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے بڑے بڑے کام کیے تھے اور زندگی سے بھی بھرپور لطف اٹھایا تھا، مگر آدھی رات کو قبرستان میں قبر کھودنے کے کام کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شام کو نک نے ایلن کو بلا بھیجا اور اسے بتایا کہ قبر میں لیٹے رہنے پر اس مردے کے کوٹ میں $2.5 لاکھ کی منشیات محفوظ ہے۔ غلطی سے اس کی بیوی نے یہ قیمتی سوٹ اسے پہنا دیا تھا۔ یہ کوٹ ہمارے لیے بے حد اہم ہے ایلن نے مستعدی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سمجھ گئے نا؟ اپنی مدد کے لیے
ولی میجک کو بھی ساتھ لے لینا اور کوٹ حاصل کرنے کے بعد اس کا صفایا کر دینا۔ نک نے ایلن کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے ایلن؟ کوئی بات تمہارے ذہن کو پریشان کر رہی ہے؟ قبر کھودنا، مجھے یہ کام قطعاً پسند نہیں۔ بھوتوں سے ڈر لگتا ہے کیا؟ میں اس کام کے لیے کسی معمولی کارندے کو بھی بھیج سکتا تھا، مگر تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اسی لیے اندر کے کسی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت ہے۔ تم وہ سوٹ میرے پاس لے آنا، میں تمہیں خوش کر دوں گا، ایک شاندار بونس۔ شکریہ نک، اس نے زیر لب کہا۔